أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العظيم. واجب الاحترام دینی بھائیوں، معزز لوگوں، ابھی خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال ایک اصول کو بتانا چاہتا ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو بھی ہے. اللہ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے، مالک نے، خالق کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقوں سے آزمایا. بہت سارے امتحانات ہوئے زندگی کے اندر. الغرض خود اللہ رب ذوالجلال نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم پر جتنے بھی میں نے امتحان لاگو کیے، آزمائشوں سے گزارا، سارے امتحانات میں، سارے آزمائشوں میں میرے خلیل ابراہیم نے اچھے انداز سے، بہترین انداز سے اپنے پرچوں کو لکھا، پھر کامیابی حاصل کی. تو ایک وقت یہ آیا، اللہ رب ذوالجلال نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم نے کامیابی حاصل کی، سارے امتحانات پر بھرپور اترا، تو میں اسے ابراہیم کو اس دنیا کا امام بناؤں گا. یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے، ہر بندے کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے جو زندگی دی ہے، فقیر ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، پھٹیچر ہو، ہر ایک کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا. یہ تو طے ہے قرآن پاک کے اندر. دوسری صورتوں میں اب اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بیان فرمایا ان مع العسر یسرا. زندگی جو بندہ گزارتا ہے اس پر سب سے پہلے پریشانیاں آتی ہیں، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے ساری پریشانیاں ہٹ کر کے اب اس پر آسانیاں آتی ہیں.
دنیا کا اصول ہے، دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جو بندہ مالدار نہیں تھا، یعنی اس کا باپ بھی مالدار نہیں تھا، اس کا دادا بھی مالدار نہیں تھا، یہ بھی مالدار نہیں ہے، ایک وقت تھا گلی کوچوں کے اندر اپنے اوقات کو کاٹا کرتا تھا، بیپار کیا کرتا تھا، دھیرے دھیرے اللہ رب ذوالجلال نے مصیبتوں سے اسے گزارا، پھر بندے نے اس کو اللہ رب ذوالجلال کے فیصلوں پر ہاں کیا، پھر ایک وقت یہ آیا پہلے یہ لیتا تھا، آج لوگوں پر یہ نچھاور کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ اصول اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، زندگی پریشانیوں سے گھر جانا، پھر بندہ جب ایکسپٹ کر لیتا ہے، اللہ کی خوشی کے اندر اپنی ہاں ملا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں، انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر انبیاء علیہم الصلاۃ پر آزمائشوں کو اللہ نے ڈالا ہے، لیکن خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلی آزمائش تو یہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے جس گھرانے میں پیدا کیا وہ بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست تھا، باطل پرست تھا، پتھروں کو پوجنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے گھر میں پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہو کر کے دیکھا کہ میرا باپ بتوں کو پوج رہا ہے، لوگوں کو بتوں سے جوڑ رہا ہے، بتوں کی دعوت دے رہا ہے، ان پتھروں کے سامنے لوگوں کو بلا بلا کر کے سجدے کروا رہا ہے، پھر میرے باپ کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا مل رہا ہے میرے باپ کو؟ تو دیکھا کہ تحفے تحائف آ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں حضرت ابراہیم کے باپ کے پاس لا کر کے اس کے قدموں میں ڈالی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بتوں کا بہت بڑا ہے، بتوں کو ماننے والا ہے، بتوں کا معتقد ہے۔ قبیلے والے، خاندان والے، گاؤں والے ایک بڑا مان رہے، جس طرح ہمارے زمانے کے اندر پجاریوں کو بڑا مانتے ہیں، اس زمانے کے اندر بہت چرچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا۔ دیکھتے آ رہے ہیں، اگر چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ سکتے تھے کہ جس طرح میرا باپ گھر بیٹھے تجارت کر رہا ہے، یعنی بیپار تو نہیں کر رہا، صرف لوگوں کو بتوں کی طرف جوڑ رہا ہے، اس کے بدلے میں اتنے سارے نوازشات، اتنے ڈھیر سارے عطیات، کھانے کی چیزوں سے لے کر کے جو منہ مانگے، جو دل میں آیا، جو من میں آیا، لوگ لے جا کر کے آزر کے قدموں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کیا، یہ تو غیر ہے، بت پرست ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل پرست کے گھر کے اندر باطل شکن بنا کر کے بھیجا۔ باطل پرست یعنی بتوں کو پوجنے والا، باطل شکن بتوں کو توڑنے والا، بتوں کو کاٹنے والا بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم کے لیے یہ تھی کہ میرا بندہ ابراہیم بڑے ہونے کے بعد یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا، یا اللہ رب ذوالجلال کی نشانیوں کو دیکھے گا، کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا، پھر میری آیتوں کو دیکھ کر کے جوڑ کر کے مجھے اپنا رب مانے گا، یا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سال آگے نکلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات میں، فضاؤں میں، مخلوق میں غور کرنے لگے کہ یہ تو اتنا بڑا ہے، یہ تو مخلوق ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ سورج صبح میں جو طلوع ہو رہا ہے، رات میں چاند نظر آ رہا ہے، صبح میں اٹھ کر کے دیکھیں چاند نظر نہیں آتا، شام میں دیکھیں سورج نظر نہیں آتا، یہ میرا خدا ہو نہیں سکتا، یہ تو مخلوق ہے، ان کا بھی خالق بیٹھا ہوا ہے، وہی میرا اللہ۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب شروع ہوئی، وہاں سے لے کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اینڈ ہوتی ہے، وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ ہماری دنیا ہے اس کے بالکل بیچ میں ہے. حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، ان کا جو زمانہ تھا یہ بچپنا اور جوانی کا زمانہ تھا. لکھا ہے کہ دنیا میں جس بندے کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے حضرت ابراہیم کے ہوئے. ان سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کے عمری بہت لمبے تھے. 500 سال کے جو بچے ہوتے تھے وہ بالکل نوجوان ہوتے تھے. آج ہماری 5-6 نسلیں کٹ جاتی ہیں 500 سال کے عرصے میں، لیکن اس زمانے کے اندر 500 سالہ جس کی عمر ہوتی وہ جوانی کو ٹچ کرنے والا ہوتا تھا. تو سوچیں جو بوڑھی ہوتی اس زمانے کی ان کا کیا حال ہو. جب بچوں کا عالم 500 سال کا ہے تو جوان کتنے سال کے ہوں گے، بوڑھیاں اور بوڑھے کتنے سال کے ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے بالکل بیچ میں بھیجے گئے. سب سے پہلے جن کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے. اس کے بعد سے یہ ہماری شریعت ہے، بڑھاپے میں ہماری شریعت بڑھاپے والی ہے. یعنی بڑھاپے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے. شریعت کے اندر بڑھاپے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کہا جس بندے کے بال پک جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنے مولا کے پاس صدق دل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے تو خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے جس بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں میرے دربار میں آتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرنے سے میں شرماتا ہوں. یہ ہاتھ اٹھائے اور میں نہ دوں خود مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں جب وہ مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر میں نہ دوں تو خود مجھے شرم سی محسوس ہوتی چونکہ اس کی زندگی کٹ گئی ہے. تو ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت بھی ایسی ہے کہ گویا کہ ہم بڑھاپے سے گزر رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں جو بڑھاپے والی امت ہے اس امت کے اندر اعمال کم ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کی جو شریعتیں تھیں انبیاء کی، پہلے انبیاء کی شریعتیں تھیں، ان کے اندر یہ تھا جس بندے کا وضو نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہم دیکھیں پانی نہ ہو تو تیمم ہے، تیمم سے ہماری نماز ہو سکتی ہے، قرآن شریف کو چھو بھی سکتے ہیں، ہمارا غسل بھی ہو جاتا ہے. پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، وضو کرنا ہی پڑتا، اگر وضو نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں. پھر پہلے زمانے کے اندر دیکھیں جس زمین پر عبادت خانے بنائے جاتے ان کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اگر بندہ وہاں جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول، ورنہ نماز قبول نہیں. اللہ نے ایسا سسٹم اس امت کو دیا ہے، اگر ایروپلین میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے نماز اس کی قبول ہو جائے گی. ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے، نماز کے وقت میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول. ایئرپورٹ کے اندر نماز کے وقت پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز قبول. گلی کوچوں کے اندر نماز کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، بندہ مصلی بچھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز قبول. میدان میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز قبول. یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس شریعت محمدیہ کی، اس امت محمدیہ کی لاج رکھ کر کے سہولتیں دی ہیں، کیونکہ ہماری شریعت ہی بڑھاپے کی جیسی ہے، اعمال کم ہیں، اجر و ثواب بے پناہ. تو میں شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بہت سارے آزمائشوں کے راستوں سے گزارا ہے. سب سے بڑا امتحان یہ ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا. یعنی جو 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، یہودیوں کے جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں سے لکھا ہے کتابوں میں 5000، بعضی کتابوں میں ملتا ہے 10,000، سارے کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے. پھر عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر ہمارے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم میرے دادا ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے بھی دادا ہیں۔ جد عربی کا لفظ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، جدی ابراہیم میرے دادا ہیں۔ تو تین ٹائپ کے لوگ، تین قسم کے لوگ، یہود، نصارہ اور مسلم، تینوں کے بھی انبیاء ہیں۔ پھر ان انبیاء کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں قربانیاں ہوئی ہیں وہاں پر ہمارے نبی کو بھیجا۔ کون سی زمین ہے؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکہ مکرمہ کی زمین ایسی زمین ہے جہاں پر نہ پانی کا نشان ہے، نہ کوئی گھر آباد ہیں، کوئی چیز نہیں، ایسی بے آب و گیاہ زمین ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے۔ ایک امتحان تو بچپن میں ہوا، پھر حضرت ابراہیم کی زندگی بڑھتی گئی، پھر امتحان یہاں پر ہوا جب ان کی اولاد ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے امتحانات ہوئے جن کا تعلق عشق سے ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی۔ روایتیں مختلف ہیں، 90 سال، کبھی 100 ہو کر کے اس سے بھی پار کر گئی ان کی عمر۔ اس وقت انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، بندہ اولاد کے لیے تڑپتا ہے، ایک محبت والے رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ بندے کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، فرینڈز بھی ہیں، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی جو بندے کی اولاد سے محبت ہوتی۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو دل و جان سے پیار کروں، اپنے باغوں کے اندر اسے سمو لوں، تو صرف وہ اولاد ہی سے محبت کر سکتا ہے۔ اولاد کی محبت الگ ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت الگ ہوتی ہے، دوست و احباب کے ساتھ محبت الگ ہوتی ہے۔ تو اتنے بڑھاپے کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، پھر جب ولد صالح سے نوازا، پھر ایک بہت بڑا امتحان۔ کہا ابراہیم جاؤ اپنی لاڈلی ہاجرہ بیوی ہیں اس کو اور اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ لے جا کر کے رکھ دینا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانے والی چیزیں نہیں ہیں، پینے کے سامان میسر نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جا رہے ہیں، بتایا تک نہیں ہے کہ تمہیں فلاں جگہ لے جا کر کے چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ حضرت ہاجر نے خود پوچھ لیا ابراہیم تم جو ہمیں لے جا رہے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے بتایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر چھوڑا کس جگہ پہ؟ ایسی جگہ پہ جہاں پریشانیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک تھیلی کے اندر کچھ پانی کو رکھا تھا، چند کھجوریں ساتھ میں تھیں، جب تک وہ پانی کو ساتھ دینا تھا استعمال میں آیا۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں، اب بھوک سے بے چین، بچہ بھی بے چین ہے، ماں بھی بے چین ہے۔ ہر ماں تو اتنا تو برداشت کر لیتی ہے، میں بھوک کو برداشت کر لوں، لیکن میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ نے ماؤں کے اندر یہ سسٹم کو رکھا ہے، باپ اور ماں دونوں کے اندر محبت ہے، لیکن جو محبت کی زیادہ مقدار، زیادہ سسٹم اللہ نے ماں کے دل کے اندر رکھا ہے، تبھی تو وہ بچے کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے باپ ایسے ہیں کہ اپنا بچہ استنجا کر لیتا ہے، پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے، باپ سے محبت ہے بیٹے کو، لیکن دھلانا پسند نہیں ہے، بچے کو پاک و صاف کرنا پسند نہیں ہے۔ ماں بیمار ہو، بھوک اسے ستا رہی ہو، پیاس اس کو تڑپا رہی ہے، بچہ ادھر بے چین ہے، پیشاب کے اندر ڈوب رہا ہے، ماں کا دل گوارا نہیں کرتا، ماں کہتی ہے پہلے بچے کو صاف کرو پھر کھانے کے لیے جاؤ۔ ماں کو نیند ستا رہی ہوتی ہے،
بچہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ماں کہتی ہے میری پریشانی بعد میں، پہلے بچے کی پریشانی کو دور کرو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو محبت کا مادہ زیادہ مقدار میں مادہ رکھا ہے، ماں کے دل کے اندر رکھا ہے۔ اب حضرت ہاجر نے دیکھا کہ کھانے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں، پینے کا کوئی سامان میسر نہیں، تو یہ سمجھ رہی کہ میں بھوک بھی برداشت کر سکتی ہوں، پیاس بھی میں برداشت کروں، لیکن میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، بل برا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجر نے دیکھا صفا کی پہاڑی پر کبھی چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ پہ دوڑ لگا رہی ہیں، ادھر کے چکر کاٹ رہی ہیں، پھر ادھر بھی چکر کاٹ رہی ہیں۔ اللہ یہ منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ اپنے بچے کی محبت کے اندر میری بندی اتنا تڑپ رہی ہے، کبھی صفا پہ دوڑ لگا رہی ہے، کبھی مروہ پہ دوڑ لگا رہی ہے، تو اللہ رب جلال نے صفا مروہ کے دوڑ کو اٹھا کر کے حج کے اندر اور عمرے کے اندر شامل کر دیا۔ یہ دوڑنا صفا و مروہ پہ یہ بھی اللہ کے عشق میں ہے۔ اگر اللہ کے فیصلے پر حضرت ہاجرہ راضی نہ ہوتی تو کہتی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتی، مجھے آپ کے ساتھ لے چلے، میں پیاس کو بھی برداشت نہیں کرتی، میں بھوک کو بھی برداشت نہیں کرتی، اوپر سے میرا بیٹا بھی ہے یہ بھی برداشت نہیں کرے گا، میں ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر کہتی چاہتی تو، لیکن ایسا نہیں کہا کہ میں فیصلے پر خدائی فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس ادا کو لے لیا۔ اب ہر ایک حاجی، ہر ایک معتمر، عمرہ کرنے والے اور ہر ایک حاجی پر یہ واجب کر دیا کہ ہے حاجی، جب تک تو میری ہاجرہ نے جس انداز سے صفا پر دوڑ لگائی تھی، جس انداز سے مروے کے چکر کاٹے تھے، اس نہج پر اس کی یادوں کو تو حج میں جا کر کے یاد تازہ نہیں کرے گا، تب تک تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تب تک تیرا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ عشق والی ادائیں ہیں، یہ امتحان ہے، امتحان پہ صبر کرنا انہوں نے سیکھا تھا، پھر ان کی اداؤں کو اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے واجب قرار دی تھی۔ ہر حاجی کو جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا اس وقت تک اس کا حج کامیاب نہیں اور مکمل نہیں ہوتا، چاہے حاجی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، اسے ان دونوں اعمال کو کرنا پڑتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ امتحان تھا۔ اور ایک امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو ختنے کی ابتدا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ ابراہیم تمہیں ختنہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو یہ ختنے کا سسٹم ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہماری جو عمریں ختنے کی ہیں آج کل ہم 2-3 سالہ بچے سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ بڑی عمر کے بعد اسے تکلیف ہوگی، اب چھوٹی عمر میں کرا دیں تو احساس نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے جو حضرت ابراہیم کو ختنے کا حکم دیا تھا ان کی عمر 120 سال کی تھی، چھوٹی نہیں تھی۔ ایک تو عمر کا تقاضا تھا، پھر دوسری چیز، اگر ختنے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی جائیں تو ڈاکٹر دیکھا جائے گا کہ صحیح سے کرنے والا کون ہے، پھر ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے، پھر ختنہ کرنے کے بعد میڈیسن کو لینا پڑے گا، زخم جلدی سوکھ جائے، پھر درد کی گولیاں لینی پڑے گی کہ درد نہ ستائے، لیکن اور ذرائع بھی اس وقت موجود ہیں، ایسے آلات ہیں منٹوں کے اندر بچوں کے ختنے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جو آدمی پختہ ہو جاتا ہے 120 سال کا بندہ، پھر کوئی دوائیاں نہیں، کوئی گولیاں نہیں، کوئی ٹیبلٹس نہیں، پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، ڈاکٹر خود حضرت ابراہیم ہیں، اور آلے بھی اس وقت نہیں جس طرح آج کے زمانے کے دور کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں 120 سال کی عمر کے اندر خود اپنا ختنہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کس انداز سے کیا تھا، کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھی، کوئی دوا نہیں تھی، کوئی میڈیسن نہیں تھا کہ زخم سوکھ جائے، پھر اس میں تڑپنا بھی پڑتا تھا، تکلیفوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو حکم ہے یہ باب عشق سے تعلق رکھتا ہے۔
پھر جو دوسری چیز تھی، حضرت ابراہیم کو اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر تھے وہ عراق تھا، چھوڑنا مکے کے اندر تھا، 3000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آج کے زمانے کے اندر ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز، ایروپلین کے اندر بندہ اتنا سفر کر جاتا ہے تو تھوڑی بہت تھکان اس کے اندر ہوتی، تو ذرا سوچیں کہ 3000 کلومیٹر کا سفر حضرت ابراہیم نے کس انداز سے کیا ہوگا، کتنی مشقتیں انہیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ پھر وہ بھی جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے بندہ اس کی ہر اداؤں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کام بھی آسان ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی تو ہمارے یہاں آ جا، 3000 کلومیٹر کی دوری پر کوئی ہمارا چاہنے والا ہے، اگر وہ فون کے ذریعے کہے ہمیں آ جا، تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے ٹکٹ بنا پھر ہم وہاں کا سفر کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تیرے پاس ہم پہنچ جائیں۔ حالانکہ چاہت والے ہیں، محبت والے ہیں، لیکن یہاں پر عشق دیکھیں اللہ رب ذوالجلال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کتنا سمایا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کیے وہاں کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ پھر اس جگہ کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر انتخاب بیوی کا کیا ہے، رشتہ داروں کا ہوتا تو اور بات تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک جوڑا جو مرد اور عورت کا بنایا ہے، محبت اتنی ہوتی ہے کہ جب بیوی گھر کے اندر 2-4 دنوں کے لیے میکے چلی جاتی ہے تو شوہر کا دل بے چین ہو کر کے تڑپنے لگتا ہے۔ یہ محبت صرف یہ میاں بیوی والی محبت نہیں، یہ آپس کے تعلقات ہیں۔ ایک بوڑھا شوہر ہے جس کی عمر 70 ہے، بیوی کی عمر 65 سال ہے، یعنی 60 پر 5 سال بیوی کی ہے، 70 سال شوہر کی ہے۔ بڑھاپے کو چلے گئے، لیکن پھر بھی بوڑھے کا دل دھک دھک مارنے لگتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اس سے جدا ہے، اتنی محبت ہے۔ اس بیوی کو وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو بھی پورا کیا۔ یہ عشق کا تعلق ہے اللہ رب ذوالجلال سے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم میرے امتحانات میں بھرپور اترے، میں تمہیں امام بناؤں گا۔ بہت سارے امتحانات ہیں، وقت کا دامن بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اتنے سارے امتحانات اور ان امتحانوں کا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے اس کو بتاؤں، اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں پر قرآن کریم کے اندر عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک جو عشق والی چیز ہوتی ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں، تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہے۔ تم اتنے امتحانات سے گزرے تو میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جس شوہر کی بیوی اس کے موافق نہ ہو تو شوہر اس سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا، گالیاں بکتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کے موافق نہیں ہے، شوہر کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ ہاں جو بیوی شوہر کا ساتھ دے، آخری سانس تک شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے زندگی گزارے، شوہر کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھے، تو پھر شوہر بھی اس سے بے انتہا بے پناہ محبت کرتا ہے، پھر اسے انعامات کی اس پر انباریں لگ جاتی ہیں۔ ویسے ہی اللہ کا سسٹم ہے، جو بندہ اللہ کے آزمائشوں پر کھرا اترتا ہے پھر اس پر جب امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس پر نوازشات کے انبار لگ جاتے ہیں، انعامات کی بارشیں لگ جاتی ہیں۔ اسی نقطے کو قرآن نے بیان کیا ہے جہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے عورتوں کا تذکرہ کیا۔ کبھی حضرت نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا امرأۃ نوح، حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو اللہ نے کہا امرأۃ لوط،
فرعون کی بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا امرأۃ فرعون، لیکن جب میری اور آپ کے سرکار تاجدار بطحہ سرور کونین سید المرسلین امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا تبتغی مرضات ازواجک قل لازواجک زوجہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر بھی وہی عورتیں ہیں، یہاں پر بھی وہی عورتیں ہیں، یہاں پر امرأتن کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی باری آئی تو اللہ نے ازواج کہا ہے۔ مفسرین نے محدثین نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ جو بندی اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوتی، حضرت لوط کی بیوی ہیں، ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن یہ عورت حضرت لوط کی تابع نہیں تھی۔ حضرت نوح کی بھی بیوی تھی، ان کی بھی اولادیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کے تابع بن کر چلنا پسند نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو صرف عورت کہا۔ لیکن یہاں پر ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ساروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو پسند کیا، تو اعزاز میں اللہ رب ذوالجلال نے انہی ازواج کا لفظ استعمال کرنا پڑا۔ اور یہاں پر اور ایک نقطہ ہے، چاہے وہ امرأتن کا لفظ ہو چاہے ازواج کا لفظ ہو، لیکن کسی عورت کے نام کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ عورت کا معنی ہے چھپنے والی، مستور، تو عورت کے نام کو بھی اللہ نے چھپایا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو حضرت نوح کی بیوی کا نام معلوم نہیں تھا، حضرت لوط کی بیوی کا نام معلوم نہیں تھا، حضرت فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ ان کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ناموں کا استعمال وہاں پہ نہیں کیا۔ پھر ہماری مائیں امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جو بیویاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، وہاں پر بھی نام کا استعمال نہیں کیا۔ پورے قرآن کے اندر 114 سورتوں کے اندر صرف ایک عورت کے نام کا استعمال اللہ نے واضح کیا ہے۔ جہاں پر حضرت مریم کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر صاف کہا ہے عیسی ابن مریم، عورت ہیں پھر بھی اللہ نے ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں نے مریم کے نام کو اس لیے لایا کیونکہ سخت ضرورت تھی، بغیر ضرورت کے عورتوں کے نام کو غیروں کے سامنے، پرایوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی عورتیں، بیویوں اور جو عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے نام کو بھی چھپایا جائے، کیونکہ بعض درندے انسانی شکل کے، بعض بھیڑیے ایسے ہیں کہ اپنی عورتوں کے نام ان کے سامنے رکھ دو تو اس سے بھی لذت اٹھاتے ہیں، اتنے انسانی شکل کے بھیڑیے اور درندے ہوتے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے کہا ہے کہ بقدر ضرورت اپنے عورتوں کے نام کو استعمال کریں، ضرورت کے تحت اگر ضرورت ہو تو اس وقت ہی فوٹو کا استعمال۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت مریم کا جو نام ہے ایک ہی عورت کا نام لایا ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ ضرورت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت مریم ہی کو خدا بنا لیا تھا۔ پھر یہ بھی کہا یہ جو عیسیٰ ہیں یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، دو باتیں آ گئی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی بات کا انکار کرنے کے لیے حضرت مریم کا نام قرآن میں لایا ہے، کہا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح آدم میرا بندہ تھا، پھر آخر میں آنے والا نبی محمد بھی میرا بندہ تھا، اسی طرح ٹھیک ایک بندہ عیسیٰ بھی ہے۔ پھر عیسیٰ میرا بندہ نہیں ہے، عیسیٰ تو اپنی ماں مریم کا بیٹا ہے۔ تو یہ ضرورت محسوس ہوئی اللہ کو، تبھی تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت مریم کا نام نکالا ہے، ورنہ تو جتنے عورتوں کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ساروں کو یا تو امرأتن کے لفظ سے لایا ہے یا تو ازواج کہا ہے، کسی کا نام قرآن میں نہیں نکالا۔ یہ قرآن ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے، راستے دکھاتا ہے۔ اگر قرآن کو ہم بغور مطالعہ کریں، قرآن کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے اس انداز سے ہم سمجھیں، ہر آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔
تو عورتوں کے تعلق سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے شوہروں کو یہ پیغام دیا ہے، ہر غیرے کے سامنے، پرائے کے سامنے اپنی بیویوں کی فوٹو تو دور کی بات، نام تو دور کی بات، پھر یہ بھی نہ بتائیں کہ میری بچیاں ہیں۔ چونکہ میں نے کہا بعض انسانی شکل کے بھیڑیے اور درندے ہوتے ہیں، آپ فوٹو نہ بتائیں، صرف نام ہی سے وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے کتنی لاج عورتوں کی عزت کی رکھی ہے۔ الغرض بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑا، پھر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے اتنے پاپڑیں تمہیں بیلنی پڑی، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں، ہر مصیبت میں تم کھڑے نکلے، رب کے احکامات کی تعمیل تم نے کی ہے، وہ بھی 100%، تو میں نے تمہیں ایک بڑا مقام دیا، جاعلک للناس اماما، امام بنا دیا۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ بندہ جب اپنی زندگیوں کے اندر مشقتوں کو، مصائب کو، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، شکوے اور شکایتیں زبان پر نہیں لاتا، ایک وقت وہ بھی آتا ہے پھر اللہ رب ذوالجلال ان مشکلات اور صبر کا بدلہ آسانیوں کی شکل میں اس کو دے دیتے ہیں۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحانات ہیں، میں نے ابھی بتایا تھا کہ اتنے امتحانات ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے، بڑے سے لے کر بہت زیادہ امتحانات ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے وقت ساتھ نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بقیہ جو بڑے بڑے امتحانات ہیں، ان امتحانات پر حضرت ابراہیم نے قدم جمائے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملا، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ جو باتیں سنی ہیں اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔